کربلا امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے، یہی اصول رہا ہے، لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا۔ سارے امتحان ایک، کربلا امتحان میں حسین ابن علی سے لیے گئے۔ خوف کا امتحان بھی وہاں تھا، بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا، پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا، بچے بھی وہیں کٹ رہے تھے، جوان کی جوانی بھی وہیں لٹ رہی تھی، اور اپنی جان کو اس کی راہ میں سپرد کرنے کی بات وہیں چل رہی تھی، اور خیمے بھی وہیں چل رہے تھے۔ ایک امتحان گاہ میں سارے امتحان لے گئے، لیکن حضرت امام علی مقام اس امتحان کے اندر اس ڈیٹ شیٹ پہ کیا اعتراض کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، کوئی وقفہ ڈال لیتے؟ نہیں، جب آخری امتحان دے لیا، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، 113 زخم تیروں کے ہیں۔ آپ کا پیراہن جب اتارا گیا تو 113 اس کے اندر سوراخ تھے تیروں کے، اور یہ کتاب میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم پہ پیوست ہوئے، اتنے زخم جسم پہ ہیں۔ گھوڑے کی زین پہ سے جب فرش زمین پہ گرے، کربلا کی زمین ہلنے لگی، کائنات کے اندر کوہرام مچ گیا، حوروں کی بھی چیخیں نکل گئی، عرش مولا بھی تھرانے لگا۔ مالک نے فرشتوں کو کہا ذرا زمین کی طرف جھانک کے اس منظر کو تو دیکھو، تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو۔ تم کہتے تھے انسان کو بنائے گا مالک، اس کو خلافت دے رہا ہے، اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے، بلا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو شرم مچائے گا دنیا پر۔ اے فرشتوں ذرا اس منظر کو دیکھو، بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار دیا ہوتا، پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا، معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا، میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے۔ ذرا میرے بندے کی صداقت کو دیکھو، گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گرے، کائنات پہ وحشت آئی ہے، لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمان میں کر کے کربلا کے ریگزار میں سجدے میں سر رکھا تو آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور اقبال تڑپتا ہے، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر۔ حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم رضن بقضائک صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ اکبر لٹ گیا، اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں، سکینہ رو رہی ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر اجڑ گیا۔ لا الہ پڑھنے والو، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یہ سب آگ ہی آ گئے، کربلا کے ریت کے ذرات بنے ہوئے ہیں، پیاسے شہید ہو گئے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہے، دھول اڑ رہی ہے، کربلا کا ریگزار ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے سر میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، زخم سے خون بہ رہا ہے، نیزے جب جسم کے اندر پیوست ہیں، جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے تیر اور جسم میں گڑ گئے۔ بھائی کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ تیرے راہ میں دے دیا، یہ سب تیری چوکھٹ پہ ہے، میں سب کچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں؟ میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا؟ امتحان دینے کے بعد فخر نہیں پیدا ہوا کہ میں نے اتنا کچھ تیرے راہ پہ لٹا دیا۔ ہم تو چند دن راہ دین پہ نکلے اور پھر بعد میں کہتے ہیں لو میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں، مجھے معاشرے نے پروٹوکول کیا دیا ہے، مجھے دنیا نے کیا اس کا اعزاز دیا ہے، لیکن سب کچھ لٹا دینے کے بعد پھر اس کہتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اثاثے تھے میں نے تو پیش کر دیے، تو بتا تو میری اس قربانی پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازشیان نبی تم پر سلام، ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج اسلام پہ بحالی، رونق محراب و منبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے۔ حضرت اقبال نے کیا خوب خراج پیش کیا، وہ کہتے ہیں آ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ کی در مانائے ذبح عظیم آئے بسر، سرخ رو عشق غیور از خونے ہوئے شوخی این مصرع از مضمونے ہو، تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے ہو چمن ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پر یہ جو بانٹ پن ہے، عشق غیور کے چہرے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سرخی کا صدقہ ہے۔ تا قیامت
قطع استبداد کر قیامت تک جبر کے رستے روکے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے خون نے روکے۔ آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ آج دنیا ہمیں کہتی ہے اگر تم نے وقت کے سب سے بڑے یزید بوجھ سے ٹکر دی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہارے لیے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے، لہذا تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو کہتا ہے مان لو، اس کے خون کی ایک کال پہ اپنا سب کچھ پیش کر دو، تمہارے گھر میں آ کے وہ میزائل برسائے تم اپنی زبان کو روک لو، اس کے سامنے فریاد تک نہ کرو، وہ بہت بڑا یزید ہے، اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا۔ اگر ہم کردار دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف اٹھے واقعی کٹیں گے، اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری جو ہے وہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجارتی منڈی کے اندر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون سا کردار ہے جو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے کی سبق دیتا ہے؟ وہ حسین ابن علی کا کردار ہے۔ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا، ورنہ انسان کی عقل کی منطق ایسی باتیں تراشتی ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو، اس کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے، پھر تم ظالم کو ظالم کہنا، پھر تم جابر کو جابر کہنا، پھر تم برے کو برا کہنا، ابھی تمہارے دم خم اتنے نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے۔ ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے، جب جناب ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو باز کر لو کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کو ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو روک لو، جو مانگتا ہے ہماری طرف سے اس کی آفر بھی موجود ہے۔ انہوں نے بلایا، کہا بھتیجا میرے ناتواں کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں، قریش نے یہ بات مجھے کہی ہے، اب تم اس بات پہ غور کرو۔ تو حضور نے فرمایا چچا یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور سورج کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، بت جھوٹے ہیں میں ان کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو غالب کر لوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کر دوں۔ بس دو ہی رستے ہیں اہل حق کے، تیسرا رستہ کوئی نہیں، یا تو امر حق کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں۔ اور حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے جلسہ عام کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور اتنی قوت ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور غلام قوم ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر اگر جبر کے خلاف ٹکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین بن علی کا کردار ہے۔ مقام بیضا پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ لوگ تھے عبداللہ ابن زبیر بھی منع کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ اٹھتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے، خدا کا واسطہ دے کے کہتے تھے، لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے، کہا مجھے من نہ روکو۔ تو مقام بیضا پر فرمایا مجھے سارے روکتے رہے، میں کسی کے کہنے کو رکا نہیں، جو آنے والی کٹھن منزل ہے میں اس سے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا، اور حضرت ابن مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کا